تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تک نشیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہیں جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔ کراچی کا مسئلہ تو شارع فیصل سے شروع ہوا اور شارع بھٹو تک آ گیا۔ شارع بھٹو کی تھوڑی تحقیق کریں تو آپ کا پتہ چلے گا کہ شارع بھٹو کیوں بنائی گئی۔ اگر دو بڑی ہاؤسنگ اسکیم نہیں ہوتی تو شاید شارع بھٹو کے لیے بھی لوگ ترس جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کو یہ فکر ہو کہ سندھ تقسیم ہو جائے گا، مجھے یہ فکر ہو کہ کراچی وفاق کے حوالے ہو جائے گا، پھر پیپلز پارٹی وفاق میں ہے کیوں؟ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی حمایت کیوں کر رہی ہے؟ یہ کیسا کمپرومائز ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ یہاں ایک سیمینار کر رہی ہے، انہیں خدشہ ہے کہ سندھ کو 1 یونٹ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، انہیں خدشہ ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جا رہا ہے، انہیں خدشہ ہے کہ NFC جو ہے وہ NFC میں سے کٹوتی کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ وفاقی حکومت کی حمایت کرتے ہیں اور اس میں کلیئرٹی نہیں لاتے تو سہولت کار تو آپ بھی ہوئے۔ جو پارلیمنٹ فوجی عدالتوں کے حق میں قرارداد پاس کر دے وہ پارلیمنٹ جمہوری کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کراچی کا مسئلہ تو شارع فیصل سے شروع ہوا اور شارع بھٹو تک آ گیا ہے۔ شارع فیصل بھٹو صاحب نے بنائی، وہ وقت پر مکمل ہوئی اور وہ خالصتاً عوامی منصوبہ تھا۔ شارع بھٹو کی تھوڑی تحقیق کریں تو آپ کا پتہ چلے گا کہ شارع بھٹو کیوں بنائی گئی۔ اگر دو بڑی ہاؤسنگ اسکیم نہیں ہوتی تو شاید شارع بھٹو کے لیے بھی لوگ ترس جاتے ہیں۔ رہ گئی بات کراچی کی تو بھائی آہستہ آہستہ تو آپ اسے وفاق کے حوالے کرتے جا رہے ہیں۔ یقین نہ آئے تو کراچی کی زمینوں کی بندرباٹ دیکھ لیں، دیکھ لیں کہ آج BRT کس سے بنوائی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں آپ یہ وزیر اعلیٰ سندھ کلفٹن کا برج کراس کرتے ہیں تو سندھ وفاق کے حوالے ہو جاتا ہے۔ ہم صوبے کی لڑائی نہیں لڑ پا رہے اس لیے کہ ہم مصلحت پسندی کا شکار ہیں، ورنہ جس طرح ابھی وسعت نے کہ آپ کسی شہر کو یا صوبے کے وفاقی صوبائی دارالخلافہ کو آپ کیسے حوالے کرنے جا سکتے ہیں؟ آپ تو یہ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ وفاق کو کراچی کے حوالے کیا جائے یا سندھ کے حوالے کیا جائے۔ ایشو یہ نہیں ہے۔ میں نے میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے حوالے سے 3 بہت مستند دستاویز ہیں۔ 1973 کا آئین، میثاق جمہوریت اور 18ویں ترمیم۔ آپ ان تینوں دستاویز کو اٹھا لیں اور پھر جائزہ لینا شروع کر دیں کہ کہاں کہاں ہم نے کمپرومائز کیا ہے۔ اور ان تینوں دستاویز میں میرے نقطہ نظر سے سب سے اہم دستاویز میثاق جمہوریت ہے۔ اگر آپ اس کی کلوز وائز دیکھتے چلے جائیں اور اگر پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میثاق جمہوریت کے تحت اور اس کے ان ٹوٹو عمل درآمد کرتی تو آج ہائیبرڈ نظام نہیں ہوتا۔ ہم ہائیبرڈ نظام کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ جو پارلیمنٹ فوجی عدالتوں کے حق میں قرارداد پاس کر دے وہ پارلیمنٹ جمہوری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم لاپتہ افراد پر نہیں بول سکتے، ہم بلوچستان پہ نہیں بول سکتے،
ہم خیبر پختونخوا کی صورتحال پہ کھل کر بات نہیں کر سکتے، ہم سندھ کے معاملات پر کھل کر بات نہیں کر سکتے، اور ویسے ایک پارلیمنٹ موجود ہے، اس پارلیمنٹ میں پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں موجود ہیں، لیکن جمہوریت سکڑتی جا رہی ہے۔ 73 کے آئین کو اگر واقعی صحیح معنوں میں بنایا جاتا، میں ابھی عمل درآمد کی تو بات ہی نہیں کر رہا، جب یہ دستاویز بنانی شروع ہوئی تھی اس وقت ہمارے بہت سے جو بائیں بازو کے لوگ تھے انہوں نے بہت بڑی سیاسی غلطی کی جب میر غوث بخش بزنجو جیسے لوگوں کو اس آئینی کمیٹی سے باہر آنا پڑا۔ آج پھر ایک جماعت پہ پابندی لگی، چاہے وہ کشمیر میں ہو یا کہیں، تو میں تو بات تو چھوڑے، میں تو کشمیر اور گلگت بلتستان پہ کھل کر بات نہیں کر سکتا۔ تو جہاں جمہوریت کمزور ہو رہی ہو وہاں اس طرح کے شوشے چھوڑے جا سکتے ہیں۔ 28ویں ترمیم ایک ایسا ہی شوشہ ہے، اور یاد رکھیں کہ آپ نے 26ویں ترمیم پاس کی، آپ نے 27ویں ترمیم پاس کی، تو آپ نے جمہوریت کو مضبوط نہیں کمزور کیا۔ اور اگر کل 28ویں ترمیم جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں پاس کی گئی تو سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی سے جواب طلب کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ اس کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں جو صوبائی خود مختاری پہ کمپرومائز کر رہا ہو۔ ابھی میرے دوست دیکھیں، پیپلز پارٹی کی بہت دلچسپ تاریخ ہے۔ سب سے زیادہ کسی کو اگر 2/3 اکثریت سے روکا گیا تو پیپلز پارٹی کو روکا گیا، سب سے زیادہ ٹکڑے کرنے کی کوشش کی گئی تو پیپلز پارٹی کو کی گئی، اور پھر انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اپنا لیا۔ یہ جو اکثر آپ منشیات کے سلسلے میں چیزیں سنتے رہتے ہیں، پاکستان کی سیاست میں کرپشن ڈرگز کے ذریعے آئی۔ پاکستان میں ضیاء الحق کے پیریڈ میں جتنی بڑی تعداد میں ڈرگز منی آئی پاکستان میں، وہ الٹیمیٹلی پاکستان کی سیاست کو منشیات زدہ کر گئی۔ اب وہ لوگوں کی فہرست نکالیں جس نے اس پارٹی کے لیے لڑائی لڑی، شاہی قلعے کاٹے، پھانسی چڑھے، فوجی عدالتیں فیس کی، اور جواب میں ان کو 26ویں اور 27ویں ترمیم دے دی گئی۔ ان کی فہرست تو نکالیں۔ میں تو پتہ نہیں کب سے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی ہی تاریخ نہیں لکھتے، آپ لکھیں تو اپنی تاریخ کہ لوگوں نے کس طرح فوجی عدالتوں کا سامنا کیا، بدترین آمریت کا سامنا کیا، سالوں شاہی قلعہ کاٹا، پیر میں چپل نہیں تھی اس کی والدہ کی جو پھانسی چڑھنے گیا۔ میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات نہیں کر رہا، ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے جو پھانسی چڑھے۔ کیا ان میں سے کسی ایک کو نشان پاکستان دیا گیا؟ ہم تمغے بھی ان کو دیتے ہیں جنہوں نے یہ کوڑے کھا لگوائے۔ اور اس کی ایک مثال پیپلز پارٹی کے ایک کارکن نے اپنی کتاب میں لکھی کہ 88 میں جب ہماری حکومت آئی تو میرے پر سے سختیاں کم کی گئیں، شاہی قلعے سے میں کوٹ لکھپت منتقل ہو گیا اور پھر مجھے رہائی مل گئی۔ میں گورنر ہاؤس گیا تقریب میں
تو ایک صاحب آ کے ملے، مجھ سے ہاتھ ملایا، کہنے لگا آپ مجھے پہچانے؟ میں نے کہا میں آپ کو پہچانا نہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آپ ہی نے مجھے گرفتار کیا تھا۔ اس نے کہا میرا نام کرنل لغاری ہے، اور آپ سے ہاتھ ملانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کی پارٹی کا ایم پی، منتخب ایم پی ہوں۔ تو اس پارٹی کی ایک پوری جدوجہد کی تاریخ ہے، اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کو یہ فکر ہو کہ سندھ تقسیم ہو جائے گا، مجھے یہ فکر ہو کہ کراچی وفاق کے حوالے ہو جائے گا، تو پھر پیپلز پارٹی وفاق میں ہے کیوں؟ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی حمایت کیوں کر رہی ہے؟ یہ کیسا کمپرومائز ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ یہاں ایک سیمینار کر رہی ہے، انہیں خدشہ ہے کہ سندھ کو 1 یونٹ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، انہیں خدشہ ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جا رہا ہے، انہیں خدشہ ہے کہ این ایف سی جو ہے وہ این ایف سی میں سے کٹوتی کی جا رہی ہے۔ تو پھر آپ اس کے باوجود بھی اگر آپ وفاقی حکومت کی حمایت کرتے ہیں اور اس میں کلیئرٹی نہیں لاتے تو سہولت کار تو آپ بھی ہوئے۔ جین زی کی جس طرح بات کی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی یا دیگر سیاسی جماعتوں نے کیمپسز میں، یونیورسٹیز میں کیا کام کیا ہے؟ کیوں نہیں نئے نوجوان آپ کی طرف راغب ہو رہے؟ یہ وہ سوچنے کے سوالات ہیں۔ پھر معذرت کے ساتھ آج 18ویں ترمیم کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، آج تک پروونشل فائنانس کمیشن کیوں نہیں بنا؟ کیا یہ 18ویں ترمیم کا حصہ نہیں ہے؟ کیا 18ویں ترمیم میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہوتا؟ تو ہم جب اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں، جب ہم صوبے کا کیس لڑتے ہیں، تو میرے دامن صاف ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ سیاست جو ہے وہ خدمت کا نام ہوتی ہے، سیاست بٹورنے کا نام نہیں ہوتی۔ سیاست اصولی ہوتی ہے، وصولی نہیں۔ اور آخر میں اس شعر پر اجازت چاہوں گا کہ تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تک نشیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔